میں نے اردو کی پہلی کتاب میں پڑھا تھا الف انار اور کیا تھا بے بکری، یہ یاد ہے ساروں کو، الف انار بے بکری، اور یا سے کیا تھا، یا سے یکا اور یا سے یاک، ٹھیک ہے نا۔ تو اردو کی پہلی کتاب میں تو پڑھا تھا یاک، لیکن اس کو قریب سے اس طریقے سے دیکھنے کا زندگی میں، اور وہ بھی درجنوں کی تعداد میں، جگہ جگہ یہ شندور ٹاپ پہ میرا، اتنی بلندی کے اوپر یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق رہتی ہے، عجیب و غریب، عجیب، سائنس بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ اس کی چند صفات ہیں، وہ ذرا سن لیجئے، جو وہیں جا کے معلوم ہے۔ ہمارے ساتھ داؤد ڈار صاحب ساتھ تھے، انہوں نے 22 سال ان علاقوں میں گزارے ہیں، اور گلگت سے چترال انہوں نے پیدل چل کے چلہ بھی کیا ہے۔ جس سفر پہ گاڑی پہ جاتے ہوئے لوگ پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے پیدل سفر کیا۔ تو یاک کے بارے میں انہوں نے کچھ تفصیلات دیں۔ یاک اس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہاں کی مقامی زبان میں اس کو خوش گاؤں کہتے ہیں، خوش گاؤں، اور وہ تقریباً 1,00,000-1.5 لاکھ روپے کا ہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو وہاں کے بعض لوگ اس کو سیل بھی کر دیتے ہیں، بعض اس کو سیل کر کے اس کے گوشت کو سکھا لیتے ہیں، پھر سردیوں میں برف باری میں استعمال ہوتا ہے۔ تاہم یاک کی جو انتہائی خصوصیت ہے نا، یہ برفانی جہاز ہے۔ اونٹ کو آپ نے سنا ہوگا ریگستانی جہاز، یاک ہے برفانی جہاز۔ سائنس کے نا کچھ اصول ہیں کہ کوئی بھی مخلوق، انسان ہے، کوئی جانور ہے، اگر اس کا اتنا وزن ہے، اتنا قد ہے، تو اتنا مزید یہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ کچھ اصول و ضوابط ہیں، مطلب ایک آدمی کا وزن ہے 100 کلو، تو یہ 10 من وزن نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی طرح جانوروں کے اندر بھی کچھ ترتیب ہے۔ پھر اس نے چلنا کہاں ہے، اس کا بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ صحیح جگہ پہ چلنا ہے یا کہاں چلنا ہے۔ تو سائنس کے جتنے بھی وزن اٹھانے کے اصول ہیں برفانی علاقوں میں، وہ یاک کے آگے آگے سب ختم ہو جاتے ہیں، خدا کی قدرت آتی ہے۔ وہ کیا ہے، برف پڑی ہوئی ہو 8 فٹ 6 فٹ یا 10 فٹ، اس 10 فٹ برف کے اوپر اپنے اوپر الگ سے 6 من وزن لے کے، اس کا اپنا وزن، نیچے 10 فٹ برف ہے، اس کا اپنا بھرپور وزن ہے 3 4 5 من، مختلف سائز کے ہوتے ہیں، تو اپنے اوپر 6 من وزن لے کے یہ چلتا ہے۔ تو یہ برفانی جہاز ہے۔ اونٹ ایک الگ کیفیت رکھتا ہے، تو یاک اپنی الگ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ برفانی جہاز ہے، تو لوگ اس کو بار برداری کے لیے، سامان لانے لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو مادہ ہوتی ہے نا، یہ روزانہ تقریباً 1.5 کلو پونے 2 کلو لگ بھگ دودھ دیتی ہے۔ وہ دودھ اتنا گاڑھا ہوتا ہے، اتنا فیٹی ہوتا ہے کہ اس میں سے اگر مکھن یا گھی نکالیں تو 1.5 کلو میں سے 1 کلو مکھن نکال آتا ہے۔ اتنا جو ہے نا وہ ہیلدی ہوتا ہے اور فیٹی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کی عجیب بات ہے، کھاتا تو یہ گھاس ہے، جسم اس کا ہوتا خوب توانا مضبوط، لیکن جو اس کا فضلہ ہوتا ہے نا، ایک انسان پیشاب کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، ایک فضلہ نکلتا ہے جس کو ہم بڑا پیشاب کہتے تھے، وہ بالکل چھوٹا چھوٹا سا، جیسے اخروٹ کی طرح، بکری کے بینگنیوں سے تھوڑا سا بڑا، اس طرح کا معاملہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ برفانی چیتا ان سے ڈرتا ہے، جو مارخور ہے نا اس پہ وہ حملہ کرتا ہے، اس سے وہ ڈرتا ہے، اس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا بالکل قریب، ہم نے بہت قریب سے دیکھا، جگہ جگہ پہاڑوں پہ ان کے کبھی 2-4 نظر آتے ہیں، کبھی درجنوں میں نظر آتے ہیں، پھر درجنوں میں نظر آتے ہیں۔ ان کے رات کے سونے کا جو طریقہ قدرت نے بنایا وہ بھی بڑا عجیب۔ یہ نیچے چرنے کے لیے آتے ہیں، سونے کے لیے اونچی ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، جتنا اونچا جا سکیں، ساری رات سوتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کے اوپر 8-10 انچ برف پڑی ہوتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں ایسے اپنے آپ کو ہلاتے ہیں، جھاڑتے، ساری برف جھاڑ کے پھر آگے پیچھے جدھر جانا ہوتا ہے چل پڑتے ہیں۔ اور سونے کے لیے خاص ترتیب ان کی کیا ہوتی ہے، ایک رنگ بناتے ہیں سونے کے لیے نا، ایک گول دائرہ بناتے ہیں، جس میں ان کے سر اور سینگز باہر کی طرف ہوتے ہیں دائرے کے، اور ان کی جو دمیں ہوتی ہیں وہ دائرے کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جتنے نر ہوتے ہیں نا، مرد ان کے سارے نر ایک گول دائرہ بنا لیتے ہیں، ان کے چہرے اور سینگ باہر کی طرف ہوتے ہیں، دمیں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، اور درمیان دائرے کے اندر جو ہے وہ تمام مادائیں اور بچے آ جاتے ہیں۔ اس طرح رات گزارتے ہیں، اور ان میں جو ایک بوڑھا ہوتا ہے نا، وہ ساری رات کھڑے ہو کے جاگتا ہے کہ اگر کہیں کوئی خطرہ ہے، کسی قسم کی کوئی بات ہے، کیونکہ برفانی علاقے میں اس طرح پھر کچھ جانور ہوتے ہیں جیسے برفانی چیتا ہے یا کوئی اور جس سے ان کو خطرہ ہو، تو وہ جاگتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بوڑھا جاگ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو ایک مخصوص آواز نکالتا ہے جس سے سارے جو اٹھ جاتے ہیں اور خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یاک کے بارے میں تفصیلات تھیں جو وہاں ڈار صاحب نے سنائیں، تو میں نے کہا چلیں یہ دلچسپ بھی ہیں
اور مزیدار بھی، تو اس لیے سنا دیتے ہیں۔